تراویح کی نماز جو نفل نماز ہے، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ صبح کے وقت ہم اسکول جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تراویح رات کی نماز ہے، اس لیے ظہر کے ساتھ نہیں۔ ظہر کے ساتھ آپ ویسے نفل پڑھ لیں کہ آپ کو رات کو موقع نہیں ملے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ صبح کے وقت اسکول آپ کا کس وقت لگتا ہے؟ کیا تہجد کے وقت لگتا ہے کہ آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے؟ آئی ڈونٹ نو کہ ان کا مطلب کیا تھا۔ اس روز آپ نے بتایا تھا کہ تراویح اور تہجد اور قیام اللیل ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں، تو کیا رات کی تراویح پڑھنے کے بعد جب ہم سحری کے وقت سو کر اٹھیں اور کچھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیں، جیسے کہ اس روز آپ نے کہا تھا کہ تراویح کے باوجود سحری سے پہلے کچھ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ ان نوافل کی ہم دل میں جو نیت کرتے ہیں وہ کیا ہوگی؟ نوافل ہی کی ہوگی۔ کیا تہجد کی نیت کریں گے؟ تہجد کی بھی جب آپ نیت کرتے ہیں تو نوافل ہی کی کرتے ہیں۔ یہ ساری نماز جو ہے ایک نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے۔ پھر عام نفل جو ہم پڑھتے ہیں اس کی نیت کیا کریں گے؟ تو اس کی بھی نفل کی نیت کریں گے۔ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پڑھ کس وقت رہے ہیں، اصل چیز تو نیت ہے۔ کیا تراویح میں قیام کے لیے تلاوت قرآن کا کیسٹ لگا کر بھی سننے کا اہتمام ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سوال ہے کہ نماز تراویح کے بعد وتر نماز میں دعائیں مانگنے کے بعد بھی لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ اردو میں دعائیں کرائیں، یعنی نماز کے اندر تو اردو میں کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اگر بعد میں تو بعد میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی بدعات کو اشاعت نہیں کرنا چاہیے کہ باقاعدہ ہر نماز کے بعد ہم دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ ہر شخص اپنی اپنی انفرادی مانگ لے، اس لیے کہ یہی اتنا ہی کافی ہے جو نماز کے اندر مانگ لیا، اسی میں خشوع و خضوع اختیار کریں۔ کبھی کبھار کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بننا چاہیے۔ تراویح اگر قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھا رہے ہوں اور امام خاتون بائیں جانب کھڑی ہوں اور مقتدی تمام ان کی دائیں جانب، کیونکہ پڑھانے کے بعد قرآن کو سامنے کس طرح رکھیں؟ سامنے چھوٹا سا سٹول رکھ لیں، تو کیا اس طرح تراویح ہو جائے گی؟ اگر نہیں تو جو پڑھ چکے ہوں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی معاملہ نہیں، ٹھیک ہے جو ہو گیا۔ اگر کوئی تراویح میں 1 رکعت پڑھ کر بھولے سے تشہد پڑھ کر سلام پھیر لے تو پھر وہ دوبارہ 1 رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، یا دوبارہ 2 رکعتیں پڑھے؟ نہیں، وہ دوبارہ 1 پڑھ کے سجدہ سہو کر لے، دوبارہ سے پوری پڑھنے کی نہیں ضرورت۔ میں نے تراویح کے بعد لوگوں کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے دیکھا اور کتاب الصلاۃ میں حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کبھی کبھار 2 نفل پڑھتے تھے۔ بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور آپ نے ہمیں جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، کہ اپنی آخری نماز وتر بناؤ۔ کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے لیے ایک خاص طرز عمل اختیار کیا لیکن صحابہ کرام کو دوسرے چیز کی حکم دیا۔ تراویح میں حافظہ قرآن سنا رہی تو دوسری لڑکی پارا دیکھ کر جہاں سے حافظہ بھول جائے اسے بتا سکتی ہے، جبکہ دوسری حافظہ لڑکی میسر نہ ہو۔ تو یہ بات اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے پاس ایک حافظہ لڑکی ہے جو قرآن سناتی ہے مگر بڑی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتی ہے۔ ہم نے جو آپ سے سنا کہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے ایک دوسری لڑکی کو پارا دیا کہ تم حافظہ کو یاد کرا دینا، تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ اس میں آپ یہ ہے کہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئی اس طرح نماز کے اندر سے بتا دے، لیکن یہ کہ اگر لوگوں کی اس پہ تسلی نہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں، کیونکہ فتنہ برپا کرنا جو ہے وہ اس سے بھی غلط بات ہے۔ کہ اگر لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی نماز فاسد ہو رہی ہے، تو بے سمجھ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ میری بیٹی کے 2 بچے ہیں، ایک دن اس نے 6:45 تراویح شروع کی، بچوں کی وجہ سے وقفے آتے رہتا کہ صبح 3 بجے نماز مکمل ہوئی، ساری رات ہی نماز میں رہی۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں، اس میں تو بہت ثواب ہے کہ پھر بھی ہمت نہیں ہاری اس نے۔ کیا بغیر وجہ بھی وقفہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ تھک گئے، نیند آ رہی ہے تو آپ بے شک سو جائیں۔ آپ نے دیکھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تراویح قائم کی تھی تو انہوں نے باقاعدہ اس کو اسٹیبلش کیا اس کام کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ان سے جو پڑھ رہے ہیں، کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھیں گے۔ تو دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح میں دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، بعد وضو نئے سرے سے نماز شروع کی، کیا پچھلی نماز تراویح میں جو قرآن پڑھا گیا وہ پھر دوبارہ پڑھے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، آگے پڑھ لیں، کیونکہ جتنی دیر آپ نے پڑھا اتنی دیر تو آپ باوضو ہی تھے۔ اگلا سوال ہے، کیا تراویح کی جگہ قضا نماز کی نیت کی جا سکتی ہے، یعنی قضاء عمری یا اشراق کے نوافل ہوں یا تہجد کے؟ اس میں آپ کو پہلے بھی بارہا میں بتا چکی ہوں کہ اگر بالکل انگنت اور غفلت کے زمانے کی نمازیں ہیں تو توبہ استغفار کافی، لیکن اگر ریسنٹلی کوئی آپ کی نماز چھٹی ہے یا آپ کو کچھ شک ہے تو ان کے لیے آپ نفل کے پیچھے فرض کی نیت کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور وہ نماز ان کی نفل کی نیت کی ہوتی تھی، یعنی آپ فرض پڑھا رہے ہوتے تھے اور آپ کی نیت کیا تھی؟ نفل پڑھنے کی۔ پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور وہاں پر جا کر دوبارہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور وہ ان کی اصل فرض کی نماز ہوتی تھی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی سعادت بھی لیتے تھے، لیکن اپنی نماز اپنی قوم کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی نماز یہاں پڑھ لیتے تھے اور قوم کے لیے جا کے دوبارہ پڑھاتے تو وہ دوسری دفعہ پڑھی ہوئی نماز ان کی نفل ہو جاتی اور قوم ان کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہی ہوتی تھی۔ یہ احادیث آپ بارہا پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام فرض کی نیت کر کے کھڑا ہے اور آپ فرض پڑھ چکے ہیں گھر سے، تو آپ دوبارہ پڑھ لیجئے اور آپ کی وہ نماز نفل ہو جائے گی۔ اسی طرح کہ امام تراویح شروع کر چکا ہے، آپ آتے ہیں،
آپ اس کے ساتھ فرض کی نیت کر کے جب وہ سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں باقی مکمل کر لیں گے. اگر ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہیں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں تو جب لیلۃ القدر کی رات آ گئی تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہی ٹائم لیلۃ القدر کا ہے؟ کیونکہ سردی کی وجہ سے ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں. لیلۃ القدر تلاش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس میں جاگنے کی کوشش کریں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ سڑکوں بازاروں میں گھومیں اور کہیں وہ کھوئی ہوئی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. تلاش کا مطلب یہ کہ اہتمام کریں ان راتوں کا. آخری عشرے میں جن خواتین کو پیریڈز آتے ہوں وہ کس طرح عبادت کریں؟ جیسے حضرت عائشہ نے حج پر کی تھی، صرف نماز نہیں پڑھی تھی، باقی ذکر اذکار جاری تھا. آپ ذکر کر سکتے ہیں، ایسی مجلسوں میں شریک ہو سکتے ہیں جہاں قرآن کا درس وغیرہ ہو رہا ہو، تو وہ بھی ایک عبادت ہے. نوافل کے اپنا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں علم کا حاصل کرنا ایسا ہے گویا ساری رات قیام کرنا. تو نوافل کے ساتھ رات کو جب کچھ نہ کچھ سیکھا سکھایا جاتا ہے تو بہت ہی باعث اجر اور ثواب ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شب قدر کی رات درخت اور پہاڑ وغیرہ سجدہ کرتے ہیں. جناب وہ تو ہمیشہ ہی کیے رکھتے ہیں، والنجم والشجر، لہذا اس دن کوئی اسپیشل سجدہ نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ پانی دودھ میں بدل جاتا ہے، یہ بھی خیال ہے لوگوں کا. اور اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ پانی یعنی دودھ پینے سے ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں. اس مخصوص وقت میں بہت زیادہ چاندنی ہوتی ہے جو ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا، یعنی ڈر جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، کچھ خاص روشنی تو ہو سکتی ہے جو کسی انسان کو نظر ہے، کیونکہ فرشتے بہت اترتے ہیں نا اس رات. قرآن پاک میں بھی آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، تو جبریل امین بھی اترتے ہیں، فرشتوں کے پرے اترتے ہیں. جب بہت فرشتے کہیں اترتے ہیں کیونکہ نوری مخلوق ہے نا، نور سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے وجود کی وجہ سے یا کسی اور خاص وجہ سے روشنی کا وجود بہرحال سنا اور پایا گیا ہے. اس لیے اس حد تک تو درست ہے، لیکن اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے یہ مجھے کوئی تجربہ نہیں، اس لیے میں نہیں بتا سکتی. سوال ہے کہ جیسے تمام ممالک میں رمضان مختلف دنوں میں شروع ہوتا ہے، تو کیا ہر علاقے کے لوگ اپنے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے لیے عبادت کریں؟ مثلا سعودیہ میں روزہ ایک دن پہلے رکھا کر پاکستان میں بعد میں. جی ہاں، ہر شخص مکلف ہے اپنے ہی اس کے اعتبار سے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب دن ہوتا تو پوری زمین پہ دن نہیں ہوتا، کچھ علاقوں میں رات بھی ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے تو ایک مخصوص حصے پہ روشنی آتی ہے، ٹھیک ہے، جب ایک مخصوص حصے پہ روشنی آتی تو وہ اس کا دن کہلاتی ہے. اسی طرح اس چاند کے اعتبار سے جس طرح ہمیں پابند کیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ چاند جب ایک خاص اینگل پہ یا وہ دن آتا ہو تو ایک مخصوص حصے پہ وہ ان کی لیلۃ القدر وہاں پر شمار ہو رہی ہو. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں جس چیز کے لیے کہا گیا وہ یہ جو اصول اور ضابطے بتا دیے گئے اس کو سامنے رکھ کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں میں پڑ گئے تو کسی ایک دن بھی ہم یکسوئی اختیار نہیں کر سکیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آخری 10 دنوں میں اسے ڈھونڈنے کی بات ہے، اس کے لیے پھر وہ بات بھی درست نہیں کہ صرف 27ویں کی رات کو عبادت کر کے انسان سمجھے کہ میں نے فرض ادا کر دیا. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں 21ویں کی بات آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب دیکھا تھا اور وہ بارش اور مٹی اور کیچڑ کی بات. ایک خاتون نے مسئلہ لکھا ہے، میں نے ایک محفل میں دین میں وسعت اور نرمی کی مثال دیتے ہوئے حدیث نمبر 516 اور 17 سنائی تو ایک ہمسائی نے اپنا یہی مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ ہم سے بھی کچھ سال پہلے یہ غلطی ہو گئی تھی. میں نے میاں سے کہا بھی کہ روزہ خراب ہو جائے گا، دوسری طرف مجھے یہ ڈر تھا کہ میاں کا حکم ہے جس پر انکار سے اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمیں یہ فرق نہیں پتا چلتا کہ میاں کے حکم کی لمٹ کہاں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کتنی ہے. ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی میں. جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں کسی مخلوق کو راضی نہیں کیا جائے گا. اگر انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی مخلوق کے حوالے کر دیں گے پھر. اور مخلوق کا حال کیا ہے؟ آپ جتنا جس کے ساتھ چاہیں احسان کر لیں، کوئی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا. لہٰذا اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ بندوں سے توقع ہی نہ رکھو، توقع صرف اس ذات سے رکھو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس خاتون کو یہ سوچنا کہ فرض اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ شوہر ناراض ہوگا، نفلی روزہ تو چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت سے ہی رکھا جائے گا، لیکن فرض میں خواہ شوہر ناراض بھی ہو تو بھی ریزسٹ کرنا چاہیے. بہرحال اب انہیں معلوم ہوا تو بہت پریشان ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا. اب آپ اندازہ کریں اس ہماری جہالت کا کہ فرض توڑ دیے جاتے ہیں، بے حرمتی ان کی ہوتی ہے اور یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا آپ ازالہ کیا کریں. مطلب یہ جہالت پر جہالت، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک اندھیرے پہ دوسرا اندھیرا. پہلے یہ اندھیرا کہ نہیں پتا کہ شوہر کی حد کیا ہے، دوسرا اندھیرا یہ کہ نہیں پتا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی تو اس کے بعد اب خدا سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین مذاق کے طور پہ نہیں بھیجا، یہ تفریح کے طور پہ نہیں بھیجا کہ اگر کسی کا دل چاہے خوشی منائے تو اس کو پڑھ لے اور عمل کر لے، اور جس کا نہیں دل چاہتا وہ اس کو
پیٹھ پیچھے پھینک کے آرام کی نیند سوئے. نہیں, میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو امانت ہمارے اوپر آئی ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. تو اللہ جزائے خیر دے اس بہن کو کہ جس نے بتا دی یہ بات, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل شرم کے مارے اور حیا کے پردوں میں لپیٹ کے بیان ہی نہیں ہوتے. لہٰذا حرام کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے, حلال کے ساتھ, صرف دنیا کے ڈر اور خوف سے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بھی ایک مسلسل ایک جہنم میں ڈالے رکھتے ہیں, کیونکہ جب ضمیر کی ملامت ہوتی رہتی ہے تو وہ ایک عجیب کرب اور تکلیف ہوتی ہے. تو ان مسائل کو جو خصوصاً خواتین سے متعلق ہے اور حرام اور حلال سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بہت مہذب باحیا طریقے سے ان باتوں کو دوسروں تک کنوے کر دیں. بہرحال اب یہ کہتی ہیں کہ انہیں معلوم ہو تو بہت پریشان ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میاں روزے تو رکھ نہیں سکتے اور صدقے کے لیے بھی ان کے حالات یہ ہیں کہ قرض پر گزارا کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ شاید اسی گناہ کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب ان کا کفارہ کیا ہے؟ کیا دونوں میاں بیوی کفارہ دیں گے؟ اس میں یہ کہ بیسیکلی تو میاں پر ہی کفارہ آتا ہے کیونکہ انیشیٹو اس کی طرف سے تھا. اب اگر میاں نہیں کفارہ دے سکتا تو کوئی اور ان کی مدد کرے, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مدد کی تھی کہ جس سے ایسا گناہ ہو گیا تھا, جس نے کہا تھا میں جل گیا, میں جہنم میں جا پڑا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. اور ساتھ ہی یہ تھا کہ روزے بھی نہیں پھر رکھ سکتا تھا اور کفارہ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو آپ نے یہ نہیں کہا اچھا جاؤ تم پہ کفارہ معاف ہو گیا. اگر یہ کر دیا جائے تو پھر تو ایسے جرائم کا راستہ کھل جائے کہ جی ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں اس لیے ہمیں تو کفارہ نہیں دینا, اس لیے چلو جب چاہو غلطی کر لو, اللہ غفور الرحیم. نہیں, آپ نے کیا کیا, دوسروں کے ذریعے اس سے کفارہ دلوایا کیونکہ اسے احساس پیدا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن چونکہ بہت ہی خراب تھی, اس لیے آخر کار آپ نے اس کو یہ اجازت دی کہ وہ اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کوئی ایک غریب شخص ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکے گا. اب اس صورت میں پیسہ بھی کوئی نہیں کہ کفارہ دے سکے, فدیہ دے سکے. کیا ہونا چاہیے کہ اس کی جو مدد کی جائے گی, خواہ وہ زکوٰۃ و خیرات کے مال سے کی جائے گی, اسی کو وہ آگے نکالے گا, لیکن اس کو دینا ہوگا. اور اگر واقعی کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں اور حالت اتنی ہی بری ہے, پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, پھر اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قرض ہوتا ہے بندے پر, اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. یعنی اس کی عبادات میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ دیا جائے. اور پھر اس میں دوسرے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے مسلمانوں کی مدد کریں. ظاہر ہے کہ غریب کے اگر دوائی کے پیسے دیے جا رہے ہیں تو غریب کو اس کا فدیہ دینے کے پیسے بھی دے دیے جائیں, تاکہ وہ بجائے اس کے کہ کوئی شخص ڈائریکٹ کسی کو صدقہ کرے, وہ اس کے ذریعے سے آگے کروا دے. سوال ہے پہلے عشرے کی دعا بتا دیجئے. یہ بھی میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں کہ یہ مسنون دعائیں نہیں ہیں اور ان کی پابندی لازم نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا عذاب جہنم سے رہائی ہے, تو ان کی مناسبت سے آپ مناسب دعائیں کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ایک خاص دعا نہیں ہمیں بتائے گی کہ جس کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے. پھر آپ کہیں گے اچھا پھر کیا بتایا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں جو لازم نہیں ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے دین کو مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کیا تھے کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے بوجھ ہٹا دیں اور وہ بیڑیاں جو ان لوگوں نے اپنے اوپر جکڑ رکھی ہیں ان کو توڑ ڈالیں, ان کو ہٹا دیں. تو ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لازم کرتے کرتے پھر اپنے لیے وہ چیزیں اکٹھی کر لیں گے کہ جن کا بوجھ پھر ہم نہیں اٹھا سکیں گے. لہٰذا سہولت کے ساتھ آپ اگر پڑھ سکیں تو یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث, اور جو نہ بھی پڑھے تو رحمت تو اس کی برس ہی رہی, سب پہ برسے گی. لیکن اس کی مناسبت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا اگر بخشش کا عشرہ ہے تو استغفار کثرت سے پڑھ رہے ہیں, آخری عشرے میں عذاب جہنم سے رہائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اگر ذرا زیادہ شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. ہاں ایک دعا مسنون ہے جو طاق راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی, اور وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. شوال کے روزے کب رکھے جائیں؟ شوال کے مہینے میں. کیا پہلے ہفتے میں رکھیں یا بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں, لیکن شروع میں ہی رکھ لیں تو عافیت ہے. بعد میں ٹال دیا تو گئے, پھر بھول جاتا ہے انسان, نیت بھی بدل جاتی ہے. لیکن ہماری عید تو ایک ہفتہ چلتی ہے نا. مشکل یہ اگر نفلی یا فرضی روزے میں سحری کے لیے آنکھ نہ کھلے اور فجر قضا ہو جائے تو صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خالی پیٹ روزہ رکھ لینا چاہیے اور نماز قضا پڑھ لینی چاہیے. اگر روزہ نہ ہو اور اس صورت میں روزہ دار کے سامنے کچھ کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں کھا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ ٹیبل سجا کے بیٹھیں. اگلا سوال ہے اگر وتر صبح پڑھنے کے لیے چھوڑے, سحری کو اٹھنے میں تاخیر ہوئی کہ بمشکل سحری پکانے کا وقت ملا, وتر رہ گئے,
فجر سے پہلے پڑھنے کا ارادہ کیا، فجر پڑھتے وقت ذہن سے پھر نکل گیا، اس صورت میں وتر کیسے ادا ہوں گی؟ جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ اگر کوئی اپنی نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت اس کو ادا کر لے. حتیٰ کہ اگر عصر کی نماز کے بعد بھی اس کو یاد آیا ہے تو عصر کے بعد عام نماز کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بھولی ہوئی نماز سبب کی نماز جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.